اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ مومنون دی ایک آیت مجیدہ تک پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت پاک کے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات تے زندہ رہن دا سبب بیان فرمایا، جنہی وجہ تو ایک کائنات باقی ہے وہ دی وجہ بیان فرمائی۔ خالق نے اس آیت مجیدہ چ واضح کیتا ہے کہ ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا عمل ہے، اگر وہ واقعہ ہو جاتا وہ عمل تو کائنات باقی نہیں سی رہنی۔ یہ کائنات باقی ہے، وہ ایک عمل ہے جڑا میں نہیں ہوتے رہا، ایک عمل ہے۔ بسم اللہ جناب لیاقت عباس تھیم صاحب چوبی صاحب تشریف فرما ہوئے تے میں درمیان میرا یہ وقت باقاعدہ میرا وقت سے میں اپنے وقت نال تھوڑا جہا ڈیوٹی جاب سمجھے نہیں، میرے واسطے تو بھائی عزت مآب ہستیاں نے، مولا توفیقات اضافہ فرمائے۔ خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ وہ عمل دسیا کہ وہ اگر عمل وجود آ جاتا، وہ عمل ہو جاتا، ایسا ہو جاتا تے کائنات باقی نہ رہتی، کائنات کی بقا ممکن نہیں سی۔ خالق فرماتا ہے کہ ایسا ہویا نہیں، ہو نہیں گیا اور ہوئے گا نہیں۔ جس دن ایسا ہو گیا کائنات باقی نہیں رہ گی۔ وہ جڑا عمل ہے وہ خالق نے قرآن حکیم کی آیت بیان فرمایا۔ خالق فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر جاتا، خواہشات کے سامنے دب، اگر حق لوگوں کی خواہشات کا اتباع کر جاتا، اگر حق لوگوں کے سامنے دب جاتا، اگر حق لوگوں کے پیچھے آ جاتا، اگر حق لوگوں کی بیعت کر جاتا، اگر حق لوگوں کی پیروی کر جاتا، لوگوں کی خواہشات کے مطابق حق ڈھل جاتا، اگر ایسا ہو جاتا لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ہر شے برباد ہو جاتی اگر حق کسی کے پیچھے لگ جائے۔ ہر شے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، ہر شے بگڑ جاتی، یہ نظام کائنات کا باقی نہ رہتا۔ لفسدت کا ترجمہ دیوبندیاں نے کیتا ہے ہر شے بگڑ جاتی، ہر شے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ یہ مطلب ہے چند دا اپنے ٹائم نال آنا، سورج دا اپنے ٹائم نال جانا، پھر دوبارہ آنا، اس ساری کائنات دا وجود، اس ساری کائنات دا وجود اور کائنات کے نظام دا چلنا یہ خود ثبوت ہے، نہ کسی کتاب دی ضرورت ہے، نہ کسی مناظرے دی ضرورت ہے، نہ کسی عالم میں پوچھن دی ضرورت ہے۔ اگر قرآن تے بندیاں دا یقین ہے تے کائنات دا وجود دلیل ہے۔ نہ حق کل کسی دی بیعت کیتی سی، نہ حق آج کسی دی بیعت کر رہے، نہ حق پھر کسی دے سامنے چکے گا۔ یہ کائنات دا وجود دلیل ہے، انسان خود دلیل ہے۔ جڑا بندہ پڑھیا نہیں وہ پڑھیا تے نہیں، وہ اینا تینوں پتہ نہ میں ہے ماں یار، جڑا بندہ سکول ہی نہیں گیا، جڑا بندہ قرآن پاک نہیں پڑھیا، انہوں پتہ نہ میں ہے ماں، جے وہ ہے نا وہ وجود، جے وہ آپ ہے تو انہوں مننا پہے گا کہ میں کائنات دے وچ ہاں، کائنات باقی ہے تو میں کائنات دے وچ ہاں۔ یہ مطلب ہے کائنات دا وجود انسان دا اپنا وجود دلیل ہے کہ حق نہ کسی دے سامنے چکے ہے نہ چکے گا۔ قرآن حکیم جو پڑھنے آؤ حق کی ہے، جڑا کسی دے سامنے نہ بیعت کرتا ہے، نہ کسی دے پیچھے ہوتا ہے، نہ کسی دی اطاعت کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ یونس خالق نے فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق، اے لوگوں جو تمہارا رب ہے نا وہ حق ہے، جو تمہارا رب ہے نا
وہ حق ہے. اللہ رب ہے تمہارا اور وہ حق ہے. یہ مطلب طے ہو گئی کہ اللہ نہ کسی کی بیعت کرے گا، نہ اللہ کسی کی اطاعت کرے گا، نہ اللہ کسی کا اتباع کرے گا. اللہ حاکم میں محکوم نہیں ہوئے گا کیونکہ اللہ حق ہے. دوسرا حق پڑھنے ہیں سورہ مبارکہ محمد 26واں پارہ. خالق کائنات کی آواز حبیب والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ مومن ہیں جو ایمان لاتے ہیں پھر اعلیٰ عمل کرتے ہیں. وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق، اور وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو محمد پہ نازل کی گئی، اور جو محمد پہ نازل کی گئی وہ حق ہے. یہ مطلب قرآن حکیم تو ثابت ہو گیا کہ قرآن حق ہے. دو حق ثابت ہو گئے. تیسرا حق سورہ مبارکہ فتح 26واں پارہ. خالق دی آواز هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ساتھ ہدایت کے، اور وہ محمد ایک دین لے کے آیا. وہ دین حق ہے. ترے حق ہو گئے جناب. تے چوتھا حق بھی پڑھ لیے قرآن چوں، کیونکہ حق چار تے بندے لگے. جی حق چار تے تساں سنے نا، وہ چوتھا حق بھی پڑھ لیں. میں قرآن دی تحقیق تو بعد، چونکہ نعرہ تحقیق تو بعد لوگ آتے ہیں حق چار، میں تحقیق تو سامنے پیش کی ہے. پہلا حق اللہ ہے، دوسرا حق قرآن ہے، قرآن دی نظر. تیسرا حق دین اسلام ہے، اور چوتھا حق خالق فرماتا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. وہ دن آ رہا ہے قیامت کا جس دن ایک بندہ دوسرے سے اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی نہ کر سکے گا، کلام بھی نہ کر سکے گا. اور خالق دی آواز حبیب ان پر واضح کر ذالک یوم الحق، وہ حق کا دن ہوگا. یہ مطلب ہے چار حق ثابت ہو گیا. جی یہ چارے ذرا میرے نال دہراؤ تاکہ مجلس مکمل کریے. اللہ حق ہے، قرآن اسلام حق ہے، اور قیامت مہربانی. اللہ پاک حق نے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، قیامت حق ہے. حق کسی دی بیعت نہیں کرتا، حق کسی دے پیچھے نہیں ٹرتا. بیعت کیتی جاندی ہے ہاتھ نال، پیچھے ٹریا جاتا پیر نال. انہاں چوواں تے نہ ہاتھ نے نہ پیر نے. حق کسی دی بیعت نہیں کرتا، حق کسی دے نقشے قدم تے نہیں چلتا. تے جڑے چار میں قرآن جو حق پڑھے نے، نہ انہاں دے ہاتھ نے نہ پیر نے. اللہ دے کہڑے ہاتھ پیر نے؟ قرآن ایک کتاب ہے، اسلام ایک قانون ہے، قیامت ایک ساتھ ہے، ایک گھڑی ہے. جڑے ہاتھ پیر دا تصور کرو. یہ مطلب ہے ہدایت واسطے قرآن پھر پڑھنا پائے گا کہ وہ حق لبنا پائے گا جہدے ہاتھ بھی موجود نے تے کسی دے ہاتھ چ ہاتھ نہیں دیندا، جہدے پیر بھی موجود نے تے کسی دے نقشے قدم تے نہیں چلتا. وہ حق میں لب لیا سورہ آل عمران چوں. آل عمران کی ہونا چاہیے سی میرا خیال. سورہ مبارکہ آل عمران جو حق مل گیا. انداز آیت دا ایڈا خوبصورت ہے. جویں کیفا ایک لفظ ہے عربی دا کیفا، یہ دا اردو ہے دی کیوں کر. کیفا ہی بسیرا مشکل سی تے کیوں کر اردو مشکل. یہ دی پنجابی نہ کیتی جائے تے مزہ کوئی نہیں. کیفا اتھے لگتا ہے. یہ مطلب یہ میں کیوں کروں نا. چنڈی صاحب بیٹھے نے الحمدللہ. یہ اردو بہترین انداز نال، جس انداز نال انہاں دے لفظاں دا چناؤ ہوندا ہے. کیوں کر کیفا میں کیوں کر، کیوں ہو رہے، کیوں کر ہو رہے. اڑا بھائی بھائی کیوں اے ہو رہے، کیوں کر. یہ مطلب ہے کس طرح، کیسے، یہ کیویں ہو سکتا ہے. یہ استعمال اوتھے ہوندا ہے جتھے بندہ کئی باری آندا ہے میں کی کراں. یہ پنجابی یہ بندی ہے کہ میں کی کراں. مثلا بچے کو بندہ اچھا سکول لے کے دے، اچھی بس لوا کے دے، ٹیوشن دے، ٹیوٹر اچھا رکھے، پھر بچہ فیل ہو جائے، اتھے پیو آندا ہے کہ میں. اتھے کیفا نہیں، کیفا میں یہ کی کرا. جی خیر ہے تھوڑی تھیم صاحب مہربان. فیس بھی جنی آکھی سی اونی من گیا میں دے دیا گا. ڈائری بھی انہیں دیکھی ہے، ویخ کے لکھی ہے، نیاز بھی میں آکھیا سی دے دیا گا. کوئی شک و شبہ نہیں. ٹائم بھی انہیں آپ دیتا ہے. تو پھر انہیں نہیں آیا تو میں انہیں تھے کی اس طرح ہوتا ہے نا. اس طرح بندے روز آندے نے
روز آتے ہیں کئی معاملات کہ میں اتنے کی کروں. جڑا قادر مطلق ہوئے نا وہ کسے معاملے چ نہیں آتا پہ میں اتنے کی توجہ رہے. یہ آندا ہوگا جڑا قدرت نہ رکھتا ہوگا. جڑا قادر مطلق ہے وہ کیویں آکھے گا میں کی کروں. اللہ دے سامنے بڑے بڑے قبلہ بدبخت وہ چار حق یاد رکھیا جے. موضوع تو میں کدی ہٹیا نہیں تے نہ موضوع تو بہت دور میں کدی گیا. میں بالکل قریب فکر نہیں کرنی. اللہ حق ہے, قرآن حق ہے, اسلام حق ہے, قیامت حق ہے. مہربان بڑا عجیب انداز ہے جی آیت مجیدہ جی خالق نے اپنایا. اللہ دے سامنے ایسے ایسے بدبخت آئے نے. فرعون یہ نہیں آکھیا میں نبی ہاں, میں رسول ہاں, میں ولی ہاں, میں امام ہاں, میں پیر ہاں. اس آکھیا میں رب ہاں, اس آکھیا میں رب ہاں. اللہ انہوں میں نہیں آکھیا میں تیرا کی کروں. اللہ فرماتا اذهب الى فرعون انه طغى. جا فرعون کی طرف موسیٰ تو جا میرا نمائندہ بن کے. کیا ہے یہ فرعون؟ ہو سکے نہ منیا, ہو سکے نہ منیا تو میں ڈوب کے مار دیں گا. میں کہڑا آخلا میں کی کروں. روڑا ہی کوئی نہیں, تو جا ایک بار یا تبلیغ کر. فرعون سامنے آوے تے موسیٰ نو بھیج دے تے نہیں آندا میں ادھر کی کروں. نمرود سامنے آوے تے ابراہیم نو بھیج دے تے خالق نہیں آندا میں تیرا کی کروں. عزیزہ نے گرامی قدر ابو جہل سامنے آوے تے محمد نو بھیج دے تے اللہ نہیں آندا میں تیرا کی کروں. آپ بندے ویکھ لو پتہ نہیں کس قسم دے بندے نے. اے کوئی فرعون تو بھی پیڑے نے, نمرود تو بھی بدبخت نے, ابو جہل دے بھی پیو نے جنہوں اللہ کہہ رہے کیفا تو اڈا میں کی کر. کیسے بھائی بندے ہوں گے پہلے تسی توجہ کر گئے. کیسے بدبخت بندے ہوں گے جنہوں اللہ پہ فرماتا کیفا یہد اللہ قوما. اس قوم کو اللہ کیوں کر ہدایت کرے, اس قوم دا اللہ کی کرے. میں کیا خالقہ تسی تے قادر مطلق ہو, تو ہم تے گل پھبدی نہیں کہ تسی آکھو انہاں دا میں کی کراں. میرے عزیزو اللہ نعوذ باللہ کسی کمزوری تو نہیں کہہ رہے کہ انہاں دا میں کی کراں. نہ اللہ مجبور ہے, وہ جابر ہے. قطعاً نہ سوچنا کہ اللہ انہاں دے سامنے نعوذ باللہ من ذالک بے بس ہے. اللہ بے بسی تو نہیں کہہ رہا. اللہ سانو پہ سمجھاتا ہے کہ جنہوں میں پیانا میں تو اڈا کی کرا تسی بھی اینا دیئے دی ٹینشن نہ لے آجے. کیا بات ہے, صرف سانو سمجھان واسطے. میں چلے صاحب لاہور مجلس پہ پڑھتا سا تو لاہور والے انجے بڑے راضی سن تداد پہ دیندے سا. میں کہا تو آڈے کو میں ڈر پہ آؤں ہے. لاہور والے کہنے گے جی ساڑھے کو کدھر ڈر جی. میں ساڑھے پنڈاں چو جڑا مریض لاہور لے جائیے نا بیبیاں رون لگ پیندی. بہن کی حال سن کوئی نہیں لاہور لے گا. کی حال سن کوئی نہیں ہوں تو لاہور لے گا. حالانکہ لاہور اس واسطے لے گئے نہیں تو پروفیسر ڈاکٹر موجود نے, اتنے اعلیٰ مشینہ موجود نے. اللہ دی یہ نیک بندی ہے تو دعا کر پہ ٹھیک ہو کے آوے. پنڈا ساڈے میں یہ رواج ہے پہ لاہور لے گئے نے تو بیبیاں رون لگ پہ کی بنیا بہن کئی سا پتہ رہن کوئی نہیں ہوں لاہور لگ. پھر لاہور تو اسرائیل دا دفتر ہے, بندہ ٹھیک ہو کے بھی جا سکتا ہے. لیکن ایک گل ہے لاہور پہ صرف مریض ٹوٹ جائے تو بیبیاں رون لگ پیندیاں تو جنہوں لاہور والے جواب دے چھڑ جی بڑے ڈاکٹروں سے بیٹھے ہیں جنہوں جواب دے چھڑ پھر رونا پڑتا ہے. غریب ہوں کدھر لے کے جان. چھوٹے ڈاکٹر پھر ہاتھ نہیں باندھے. لاہور دا ڈاکٹر جواب دے چھڑے تو چھوٹا ڈاکٹر ہاتھ نہیں باندھا. قرآن چک مولوی جنہوں اللہ جواب دے چھڑے وہ دا علاج میں کی کرنا. خالق فرماتا کیفا یہد اللہ قوما. اس قوم کا اللہ کیا کرے, اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے. میں کہ اللہ کیسے کافر نے جنہاں دے مطلب تسی یہ جی کہہ رہے ہو کیسے کافر نے. اللہ دی آواز ہی کافر ہندے تے خیر سی, کافر ہندے تے خیر سی. کافران دا علاج تے بڑے بڑے حادی میرے کو موجود نے. کافران دے سامنے میں سارے علیہ السلام بھیجے نے تے کافر مسلمان بھی ہوئے نے. میں کیا اللہ ایک کون نہیں. خالق فرماتا کیف یہد اللہ قوما کافروا بعد ایمانہم. یہ وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. یہ ایمان لائے تھے
کافر ہو گئے ہیں۔ 4 حق یاد نے؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ بدبخت ہیں وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، یہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے۔ کیا بات ہے؟ آواز رہو جناب، یہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے۔ یہ 5واں حق مل گیا جناب، 5واں حق مل گیا۔ یہ ہاتھ بھی موجود نے، یہ پیر بھی موجود نے۔ تسی ہن جڑی تیاری چ بیٹھے ہو بے فکر رہو، جا رہے ہیں ادھر ہی جا رہے ہیں، بندے پریشان نے، لیکن پہلے تسلسل دیکھنا۔ اللہ حق کے، یاد نہیں رہے، قرآن حق کے، مہربانی، اسلام حق کے، قیامت مہربانی، قیامت حق کے، محمد مصطفیٰ حق نے۔ یہ 4 حق میں پہلے پڑھے نے الگ، یہ پڑھیا بکھرا حق، یہ ہاتھ بھی نے تو پیر بھی نے، انہاں چواں وچ تے اے وچ میں فرق دس رہا۔ یہ 4 او حق نے جڑے مننے گئے نے، اے او ہے جس منوائے۔ کیا بات؟ یہ 4 حق قبلہ انہیں جڑے مننے گئے نے۔ اللہ نو حق منوایا تو میرے نبی، قرآن نو حق بنایا تو میرے نبی، دین نو حق منوایا تو میرے نبی، قیامت کا اعلان کیتا تو میرے نبی۔ یہ 4 حق نو منوان والے حق دا نام مصطفیٰ ہے۔ یہ دسے نہ تے اللہ حق ثابت نہیں ہوتا، یہ بولے نہ تے قرآن حق ثابت نہیں ہوتا، یہ عمل نہ کرے تو دین حق ثابت نہیں ہوتا، یہ اعلان نہ کرے تو قیامت حق ثابت نہیں ہوتی۔ یہ مطلب ہے میں پڑھے لکھے بندے واسطے اینی گل کافی ہے۔ اللہ قرآن اسلام تے قیامت اے حق نے، محمد دلیل حق ہے۔ سب جانو نبی صرف حق نہیں، نبی دلیل حق ہے۔ جس مقدمے دی دلیل کمزور ہو جائے وہ مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس بندے دا عقیدہ توحید ٹھیک ہے جڑا محمد تے اعتبار کرے، وہ بندے دا عقیدہ قرآن ٹھیک ہے جڑا مصطفیٰ تے یقین کرے، وہ دا عقیدہ اسلام تے قیامت ٹھیک ہے جڑا محمد تے اعتبار کرے۔ سانو کی دسنا ہے جڑا محمد تے شک کر جائے وہ دا کوئی عقیدہ ٹھیک نہیں۔ قریب بالکل قریب یا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اشارے سے رکھنا اس کیویں منوایا حق؟ پیر مریداں نو پوچھ دنے سنا پھر بچیا میں کیسا پیر ہوں، اس سے آخنا بابا جی تسی ہوئی پیر ہو۔ شاگرد نو استاد پوچھدا سنا بچیا میں کیسا ٹیچر ہوں، وہ آندا قبلہ تسی واہ رے تیرے حق منوان تو صدقے۔ مصطفیٰ نے کسے مرید کو نہیں پوچھا، نبی نے ابو جہل کو پوچھا اگر میں آکھاں پہاڑ پیچھے فوج ہے تو من جائے گا؟ ہو سکے من جائے گا۔ حضور نے فرمایا تو ویکھی تے فوج کوئی نہیں، ہو سکے نام ہی ویکھی ہوئے تو تے حق کے نا۔ ہائے ہائے کمال ہے۔ ایک بندے نے حضور نبی دی گستاخی کی تھی، بچے انہیں مگر لائے سن تے آکھیا آنکھوں مجنون ہے، اے مجنون ہے، اے مجنون ہے۔ میرے ویکھو جی جنہوں نعوذ باللہ پاگل آکھیے مجنون آکھیے انہوں غصہ نہیں آؤں آؤں حضور نو غصہ آیا، فوراً خالق نے فرمایا حبیب انک لعلی خلق عظیم، تسی خلق عظیم دے مالک ہو، انہوں کچھ نہ کہنا، تیری اخلاقیات تے کوئی حملہ نہ کرے، میرا سونا انہوں کچھ نہ آکھیں، انہوں جو آکھنے میں آکھنا۔ یہ مطلب ہے کوئی کدی بھی نہ سوچیا جائے جنہوں محمد کچھ نہیں آکھیا وہ بچ جائے گا۔ صدقے جاؤں میں غیرت نہ سمجھنا، اگر کوئی نبی کا مخالف ہے، اگر نبی کچھ نہیں آکھیا تو اللہ آپ کچھ آکھ لیتا ہے۔ اللہ فرمایا محبت زنیمان، میرے حبیب چھٹ پر آئے دا غصہ نہ کریے، زنیم ہے۔ جے سیاست یا ریاست تو تارل قادری صاحب فارغ ہو جان، انہوں نے ترجمہ کیتا ہے عرفان القرآن ہے، وہ ادن زنیم اسے کہتے ہیں جو حرام زادہ ہوتا ہے۔ زنیم اسے کہتے ہیں جس کے باپ کا علم نہ ہو، زنیم اسے کہتے ہیں جس کے نسب کا پتہ نہ ہو۔ جس نبی دی گستاخی کی تھی اللہ فرمایا اے زنیم ہے۔ نبی پاک نے سورہ مبارکہ قلم دی،
آیت نمبر 10 11 12 پڑھ کے دیکھ لو. نبی فرمایا میں تیرا غصہ نہیں کرتا, مینوں اللہ دس چھڑیا کہ تو سلیم ہے. ہن انہیں سلیم دا میں نہ کیڑا کسے مفتی کو پوچھنا سی, وہ آپ عربی سی. وہ سیدھا اماں کول گیا. ہو سکیا اماں میرا ابا کون ہے, ہو سکیا مغیرہ, ہو سکیا سیدہ سے. میرا گل کافی سی, مہربانی جناب کی گل کافی سی, اینی کافی سی. ہو سکیا میرا ابا کون ہے, ہو سکیا مغیرہ, ہو سکیا اماں سیدہ سے, ہو سکیا میرے تے شک کرنا, ہو سکیا تیرے جیاں ساریاں مشکوک نے جنوں مینوں حرام دا آکھیا اس کدی جھوٹ بولے آئی ہے. اماں مینوں اس آکھیا زنیم جڑا حق ہے, جس مصطفیٰ نے کافر تے حرام زادے کو نو اپنی صداقت منوائی, او دی صداقت دی بنیاد تے اللہ حق ہے. او دی صداقت دی بنیاد تے قرآن حق ہے, او دی صداقت دی بنیاد تے اسلام تے قیامت حق ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, جنہا پرائمری تک پڑھے ہے وہ بھی انہا لفظہ تو واقف ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, اس طرح کہانیاں شروع ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے. اس مصطفیٰ دے سامنے پڑھے لکھے بندے کھلو کے کہنے لگے سی تیری گل نہیں مانتے. رسول اللہ نے فرمایا میں تے کافران منوا لیا میں حق ہاں, میں تے ظلیمان منوا لیا میں حق ہاں, اور تسی تے اہل کتاب ہو نصارہ نجران کی کرتے ہو, میری من جو انہاں کا نہیں منتے. آج اے حق پریشان پورا نہیں سی ہویا جدو خالق نے فرمایا فمن حاجہ کا, یہ تجھ سے جھگڑتے ہیں فی ہی اس بات میں ما جا کا, تیرے ساتھ جھگڑتے ہیں میرے حبیب فی ہی من بعد ما جا کا من العلمی, علم کے آنے کے بعد بھی تیرے ساتھ جھگڑتے ہیں. تجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں, تجھ سے بڑا خطیب کوئی نہیں, تجھ سے بڑا مناظر کوئی نہیں, تجھ سے اچھا مباحثہ کوئی نہیں کرتا, تجھ سے اچھا مذاکرہ کوئی نہیں کرتا. اگر تیرے پاس اتنا علم ہے تو پھر بھی جھگڑتے ہیں. آپ ان سے مت بولنا, مت جھگڑنا. یہ مطلب ہے پہ انہاں نالے میں سر کھپان کی لوڑ نہیں. فقل تعالو ندعو ابنانا و ابناکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجد لعنت اللہ علی الکاذبین. بس ان سے کہہ دے تم اپنے لے آؤ, ہم اپنے لے آتے ہیں, اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی. لو جناب دیکھو تقریر کلوز کے میں ہوندی ہے. یہ چار حق منوائے سن مصطفیٰ نے, ٹھیک. اللہ فرمایا او لیا ابنانا نسانا انفسانا. ایک کوئی آیت ہے جدے تے طالبان بھی متفق نے. یہ تو اگے میرے کو کوئی نفس نہیں. قرآن دی ایک آیت ہے, طالبان سعودی عرب بھی متفق کے کہ محمد اپنے نال علی حسنین تے بطول تو علاوہ کسے نو نہیں لے گیا. صدقہ جاؤ جناب, مہربانی جناب. کنے نبی لے کے آئے؟ چار. کنے یار نبی نال کنے لے کے آئے؟ پہلا اس کنے منوائے سن؟ چار. میں کہ اللہ کون کھڑے نے میدان مباہلہ, خالق دی آواز ہے ان ھذا لہو قصص الحق, یہ حق کا قصہ ہے جو میدان میں آ گیا ہے. صدقے جاواں سر اٹھاؤ جی. نبی منوائے نے چار حق. اللہ حق ہے, قرآن حق ہے, اسلام حق ہے, قیامت حق ہے. جس منوائے نے محمد وہ حق ہے. اللہ فرمایا وہ چار او نے جنہاں نو محمد تو منوائے, اور چار لیا جنہاں تینوں منوا کے گھر جا. آباد کرو. اور چار لیا جنہاں تینوں منوا کے جان. آؤ لوگوں سنو, او محمد و آل محمد کون نے, درود کیڑے محمد تے کیڑی محمد دی آلتے. روز اسی آنے محمد و آل محمد تے صلوات, محمد و آل محمد نو من جاؤ. جڑا چار حق منوائے انہوں محمد آندے نے, جڑے محمد نو منوان انہوں نو آل محمد آندے. بہت شکریہ. اے میرے کو دیوبندیاں دا قرآن ہے, یعنی انہوں دا مراد انہوں دا ترجمہ تشریح. عبدالشاہ عبدالقادر محدث دل بھی لکھ دیں, آپ نبی پاک حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے۔ میرا پورا یقین ہے کہ تسی سردی دی وجہ تو چپ نہیں ہوئے، تسی رضی اللہ دی وجہ تو چپ ایسے بندے چپ ہوئے نا، انہوں نے کہا مولوی تو بوٹی پیتی تمہیں رضی اللہ کرنے لگ پہ نا جی میں ہاتھ چ قرآن پھڑ کے بے ایمانی نہیں کر سکتا، جویں انہاں لکھے نے اویں میں پڑھے نے، رہ گئی تہاڈی فکر مندی تے میں نوجواناں اگے قرآن ہاتھ چ لے کے ترلا پیا کرنا، دھیان نال میرا ترلا سننا، اے شکر کرو بھی انہاں رضی اللہ لکھے نے، انہاں حضرت بھی لکھے ہے، رضی اللہ بھی لکھے ہے، میرا قرآن تے ہاتھ ہے، اے رضی اللہ بھی نالوں لا چھڑن تے حضرت بھی لا چھڑن، رہن گے اے ہی چار۔ تو جو نہیں فرمائی رہن گے، انہاں جو بدل کوئی نہیں سکتا، ایک کوئی نہیں بدل سکتا۔ ایک مولوی نے بڑی کوشش کی تھی، وہ سا کہ حضرت علی جان بن کے نہیں گئے، نبی دے بیٹے بن کے گئے، تو چلو ٹھیک ہے پھر کی ہو گیا، کار دی اگلی سیٹ تو بندہ لا کے کسی نے پچھلی سیٹ تے باہ چھڑے، کار تے ہوئی گئی ہے نا، کوئی گل نہیں، رہن گے اے۔ میں قبلہ جمی صاحب تعارف یہ نہیں کرنا کہ نبی جنہوں نال لے کے گئے نا تے اللہ کیا ہے حق نے، اللہ فرمایا اے حق نے، اِنَّا هَذَا لَهُوَ قَصْصُ الْحَقِّ، یہ حق کا قصہ ہے، سارے قرآن دے کسے حق کی نے، لیکن اللہ دسیا اے حق نے، اے چار جڑے نبی منوائے نے او غور نے، جنہ محمد منوائے او اے نے، اے چار نے، لوکی رضی اللہ لکھن یا علیہ السلام، ہیں تے اے ہی نا، بولو جی، ہیں تے اے ہی نا، مجھ میں مشورہ دینا ہونا کہ انہوں نے بہت اچھی گل ہے کہ علیہ السلام لکھیا کرو، امام حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، علی علیہ السلام، زہرہ سلام اللہ علیہا، تے جے تسا رضی اللہ ہی لکھیا نا ہمیشہ تے دسیا بھی اے ہی گئے نے مبالے وچ، اے تہاڈیاں بچیاں نوں کدھر شک نہ پہ جائے کہ مدینے اے ہی چار رضی اللہ سن اور کوئی نہیں سی۔ غور نہیں فرمایا، کمال ہے یار، پھر انہیں قبلہ نبی دا تے اپنا بیٹا کوئی نہیں، مباہلہ وچ حضرت علی دے بیٹے گئے نے، بولو جی، حضرت علی دے بیٹے تے نبی اپنے بیٹے بنا کے کھڑے نے، اپنے ہون تک مولویاں روڑا پایا سی قرآن والیاں الماریاں دے وچکار ممبر لوا کے، کچھ فرق نہیں، کچھ فرق نہیں، کچھ فرق نہیں، قرآن جو مولوی جے کچھ فرق نہیں، جتھے ایک رضی اللہ دے بیٹے جا سکتے ہیں دوجے رضی اللہ دا بیٹا کیوں نہیں جا سکتے؟ کمال ہے، لیکن خالق نے پابندی لائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، تم میں سے، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، تم میں سے کوئی نبی کا بیٹا نہیں، اے علی تے دووے پتر اس تم میں سے نہیں آؤں دے، کیا آواز ہے، انہوں نے وہی نبی کہہ رہے اپنانا، میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں اپنے، ایدہ مطلب ہے تینوں مننا پائے گا نبی دے تم مڑے اور نے نبی دے ہم مڑے پہلے تے کر، بس آخر جملہ ہے کہ اے سارے حق نے، ایک شہزادے نو نبی پاک نے ایتھے چکیا، اے تم اچھی مثال میرے کو کوئی جنہیں دیکھ رہے ہیں ایک اچھی مثال میرے کو کوئی، ایک انگلی نہ لے پیچھے سی حضرت سیدہ اور آخر حضرت علی، اے ہی گئے نے، اے ہی لکھے نے، رضی اللہ بھی تے اے ہی نے، علیہ السلام بھی تے اے ہی نے، رحمت اللہ علیہ السلام اے ہی ہیں، اے ہی تعارف میں ہی کرنا ہونا کہ نبی دے 8-9-10 گھر سڑوں سے کوئی بھی نہیں گیا، یہ موبائل کیڑا کیڑا گیا، میں ایک مجلس سے آکھیا میں کہ قرآن میرے ہاتھ وچ ہے، اے موبائل وچ جڑے 5 نے، ایک حضرت ابو طالب دا بھتیجا ہے، ایک حضرت ابو طالب دا بیٹا ہے،
دو حضرت ابو طالب دے پوترے نے تے ایک حضرت ابو طالب دی نوح کروں سارے حق نکلے نے. میں کیا حضرت امام حسین اتنے کیوں چکے؟ میں کہ مولوی جی چھوٹے سن چھوٹے سن. میں کیا ویسے ایک انگلی نال ایک شہزادہ سی دوجی نال دوجے نال لا لیندے تو انہاں نے ٹوری لینا سی. امام حسن نو جو اتنے تے امام حسین نو ادھر پھڑ دے تے ٹور دے تے ٹوری لینا سی نبی ٹورن دی. کہنے لگا جی چھوٹے سن. میں کہ کھلو جا اے او نبی ہے جڑا درخت نو آکھے نا ٹورن جڑا تو اکھڑ کے ٹرتا ہے. جڑا درخت نو حکم دے تے او ٹر پیندا ہے. نواسے نو انگلی دا سہارا دیندا تے ٹر نہیں سی سکدا. میں کہ سوچ انہیں اتنے کیوں رکھے. اصل وچ کہنے لگا جی تسی تانوں کوئی پتہ ہے؟ میں کہ میرا خیال ہے متفق تو نہ ہو تے وکھری گل ہے. حضرت امام حسین نو ایتھے چکے نبی نو پتہ سی لوکاں سمجھنا کہ چھوٹا ہے تے تاں چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں کہ اصل وچ نبی پاک نے سارے جان نو دسیا ہے کہ حق دا عمر نال تعلق کوئی نہیں. تھوڑی ہوئے یا زیادہ تھوڑی بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. میری مراد ایج ہے. ایک گود اچھے تے تاں بھی حق ہے جڑا انگلی نال ہے تاں بھی حق ہے. پیچھے بی بی ہے وہ بھی حق ہے تے پیچھے علی نے وہ بھی حق نے. ایتھے مکان لگا یہ جو قرآن جو ثابت ہو گیا ہے اے حق نے. ہن میرا دل کردا تسی آئے سو تو میں آیت پڑھی سی بنا اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اگر حق کسی کا اتباع کر جاتا تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا. اور جب قرآن تو پڑھ بیٹھا کہ محمد بھی حق ہے تے علی بھی حق ہے. جے دوویں برا حق نے تے پھر من جا. نہ محمد کسے پیچھے نماز پڑھی ہے نہ علی نے کسے دی بیعت کی. وہ حق نے حق کسی کی بیعت حق کسی کی پیروی حق کسی کا اتباع نہیں کرتا. شبیر بیعت کیویں کر دے یزیدی؟ سر اٹھاؤ جی. حسین حق نے اور حق کسی دی بیعت. اگر حق بیعت کر جاندہ تو زمین و آسمان برباد ہو جاندے. یہ مطلب اس کائنات نو جس بربادی تو ہن تک بچائے ہے اس محافظ دا نام حسین ابن علی. پوری کائنات ممنون ہے شبیر دی کہ زہرہ دے شکریہ. ایتھے حق دا ترجمہ چوہدری صاحب سچ لکھے. سچ بھی کرا تے گل مزے دی. یہ دا مطلب 5 سچے نے. بولو یار سچے نے. تے جنہوں 4 سچے پردے میں لے کے آئے ہیں. کتنی سچی ہے کتنی سچی ہے. دنیا طے کرے 5 کنیاں کنڈیاں واسطے سچے سن. دنیا طے کرے 1 دن واسطے سچے سن. اے سچے گواہی دین آئے نے کہ لم یلد ولم یولد. ایتھے 100 سال دا بندہ بیٹھا ہوئے تے 50 سال دا بندہ انہوں آکھے میں گواہی دینا جدوں تسی پیدا ہوئے ہو. کھڑا ہو بچیا کھڑا. تینوں پتہ ہے نا 47 جدوں پاکستان بنے. ہاں ٹھیک ہے بھائی آندہ پتہ. کیا بات ہے بھائی. میں بچے نو پوچھا 47 دا پتہ ہی نہیں جدوں پاکستان بنے. اس کا پتہ میں بچہ ہے نا اس دھیان نہیں کیتا غور نہیں کیتا. تسی ہسے اس گل تو میں پی بچیا تو 47 سے آئی نہیں سر. یہ مطلب کسی کی گواہی وہ دینا جا ادوں کا ہوئے جدوں کا ہو. یہ 5 دسن آئے نے جدوں کا ہے ادوں کا ایک ہے. جدوں تک رہے گا ادوں تک ایک رہے گا. میں اپنی مجلس کا اج کا جملہ جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا جڑا میرے ذہن چ بہت اچھا جملہ ہے. قبلہ اے گواہی دینا ہے نے 5 کہ جدوں دا ہے ادوں دا لم یلد ولم یولد. جدوں تک رہے گا لم یلد ولم یولد رہے گا. اللہ دی وحدانیت دی دلیل انہاں دی صداقت ہے.
جملہ کہہ دیتا ہے جدوں تک کسے بندے دے ذہن چ اے سجے نے ادوں تک خدا کیتا ہے توحید مضبوط ہے بس آئی گل سی ہے گئی نہیں میری سی جدوں تک کسے بندے دے ذہن چ اے سجے نے اس وقت تک خدا کیتا ہے توحید مضبوط ہے جدوں انہاں دی صداقت تے شک پائے گا نہ دا لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے محمد رسول اللہ ٹھیک ہے اینا پنجا دے سنٹر جڑی سچی کھڑی ہے اودوں دی سچی ہے جدوں دا او ایک ہے اودوں تک سچی جدوں تک او ایک ہے کل بھی سچی سی آج بھی سچی ہے چک قرآن مولوی جدوں او سکیا فدق میرا ہے تے من جا کے وہ سچی ہے جنہوں سچا منی ہے وہ کو گواہ نہیں منگی دے بس آباد رہو اور یار جج گواہ نہیں منگ دے کہا دے واسطے سچا ثابت کر اپنے آپ کو دیا گواہ سچا ثابت کرنے واسطے گواہ لے جاندے پھر کہہ رہے ہیں سچا ثابت کرنے واسطے گواہ لے جاندے جنہوں لا ریب کتاب آکھے سچی ہے تیرا کی خیال ہے جائیداد تو ہے دے بال چٹے ہوئے بی بی دے بال جائیداد تو چٹے جائیداد تر جاننا تے پیسے کھس جاننا وال چٹے ٹینشن نال او دے ہوتے ہیں جڑا نواں امیر ہویا ہوئے جدی ماں دا نا خدیجہ الکبریٰ ہوئے جدا پیو دوہاں جہاں دا سلطان ہوئے بطول دی جتی تو ماریا فدق خدا دی قسم جڑی ٹینشن تو بطول وال چٹے ہو گئے نا بطول آندھی واپس تیاں تک آئیے بابا اٹھ کے ویخ میرے کو گواہ مانگے میں نے قرآن سچیا میں نے تم سچیا میں تو انہوں آباد شاد رکھے حضرت امام حسین کا چیلم دا ایک جملہ میں پڑھ دینا چیلم دا اپنے حصے واسطے میرے عزیزوں میں نے ایک بندے پوچھا سی چیلم کیوں آندے میں کہا 40ویں نہیں آندہ 40واں کدا میں کہا امام حسین تو دیا پترہ دا امام حسین تو دیا پرہاں دا امام حسین تو نے رفقا دا کہنے لگے میں کشتیار پڑے نے کراچی چیل میں لاہور چیل میں ملتان چیل میں شام چیل میں کربلا چیل میں کدی ہر تھا میں کسی دا 40واں ہوئے میں کہا اس مظلوم دا بھی ایک تھا ہی ہونا سی جے پہنا کر کے جانی کیونکہ پہنا نو کسی 40واں کرن نہیں نہ دیتا میں صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حضرت بارگاہ چیز گزارش کرنے لگا روحانی طور سید آگئے نے سید بیٹھے ہیں آج قرآن کھل ہے اتنے مقبول ساکرین بیٹھے ہیں میں علمات نشان نے میں جناب سیدہ نال ایک گزارش کرنا چاہنا ہوں کیونکہ بی بی یہ ولیت العظمہ بی بی دا ایک لقب ہے ولی مختار ہوتا ہے ولی با اختیار ہوتا ہے بی بی اگر آنا چاہتے آ سکتا ہے پردے وچ گزارش ضرور کرنی ہے بی بی قبر تک تسی روندے گئے ہو کہ میرے امیران دے جنازے نہ اٹھائے گئے میرے امیران دفن نہ کیتا گیا میرے امیران دے چیلم نہ ہوئے آتے بیٹھ بی بی پردے جتیاں بھی لے کے آئے ہیں پہنا بھی لے کے آئے ہیں ماما بھی لے کے آئے ہیں نوجوان تیرا کی خیال ہے انپڑھ نے اے حسین نے سارا جہان اس ٹھنڈ چ گھر بیٹھا ہے خدا دی قسم موسم دی وجہ تو بندے رہ جاندے آندے نے میں رہ گیا موسم بڑا سخت سی تے میں پھر نہیں گیا آ جڑے بیٹھے نے ایڈے سخت موسم وچ آوندا ہوے جڑی نپتی نہ ہوے بندے سانو شرارتی نہ سمجھن اسی مجبور ہاں زہرا دیاں تیاں دے غم وچ رون تو ساڈی نبدی نہیں کوئی ایسا نہ ووٹ لینے نے نہ ریاست نہ سیاست ایک کوئی گل نے زہرا دیاں تیاں نو دسیے آگے ویکھو سارا جہان تو انو مارن والا نہیں کچھ بندے تو انو رونا لے بھی ہے ایک جملہ سنو جناب تے اجازت دے دیو وہ ذرا سخت جہا جملہ جی میں پڑھدا کٹا زہرا دیاں تیاں تے لوکاں کپڑیاں نو اگاں لا کے سن کپڑے نو اگ لا کے نا تے بازاراں چھوڑ دیتے جیڑی ایدی شرع نہ شاہ جی وہ شرع دل پھاڑ دیئے کدی کدی میں سوچنا اب بلدہ کپڑا جیدے تے سٹیے
وہ منہ بچان واسطے ہاتھ اگے کر یار کپڑے نو اگ لا کے کسی بندے تے سٹ دیو وہ اپنا سر تے منہ بچان واسطے ہاتھ اگے کرے گا نا کدی گلیاں بہ کے سوچنا جڑے بڑے پلتے کپڑے سارا دیا تیاں تے ڈگے نے ہاتھ تے اگے ہی بندے پتہ نہیں وہ پجے کہڑے ویلے نے پتہ نہیں انہوں نے نقصان کہڑا کیتا ہے کہاں ہی محمد حنبیہ نو آتی سی نا میرے سر سے ہاتھ نہ رکھ میرا سر زخمی ہے بس وہ رواج سنا دینا جدا حکم ہے سنا دینا ترے جملے روایت دے تے ایک شرع کا مجتہد پہ ہوش ہویا اس روایت تے کئی باری میں سنائی ہے چکوات جیسے دوست آ کیا تو میں سنا دینا میں سنا دینا ترے تے سارے جملے فرماندے نے بازار شام میں زہرا کی لاڈلی پر ایک ایسا وقت بھی آیا پہلا جملہ آگے والے لوگ راستہ نہیں دیتے پہلا جملہ مکمل ہو گیا جتھے مجھتے تو بے ہوش ہونا تھی کسے نہیں ہونا نہ میں پڑھ دیا نہ تسا سن دیا پتہ نہیں ہوگی اپنی معرفت سی اور دیکھو چوتھے جملے تے بے ہوش ہوتے سن شرع دے جملے ترے جملے ایک میں سنا دیتا دو اور سن لو زہرا کی لاڈلی کو لوگ راستہ نہیں دیتے تھے دوسرا جملہ اے بڑا سخت ہے فرماتے ہیں پیچھے والے دھکے مارتے آگے والے راستہ نہیں دیتے تھے پچھلے لوگ دھکے مارتے تھے تیسرا جملہ فرماتے ہیں شام کے بازار میں محمد کی بیٹی گر پڑی حضرت سیدہ بازار شام چڑک پہ میں تینوں بڑا سخت مصیب سمجھنا کہ بازار شام چ بطول دی بیٹی ڈگ پہ سجاد نو شمر نے مارنا شروع کیتا جناب سجاد نے پلٹ کے فرمایا پھوپھی اماں ذرا جلدی کوشش کرو احمد و عطر میرے تھے تازیانے پر سارے شرع کر دیا مجھے بے ہوش ہو گیا کہنے لگا لوگوں علی کی بیٹی کو اٹھنے میں دیر ہو گئی دیر دی وجہ لکھ دینے فرماتے جب کوئی گرا ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھتا ہے اور جب کوئی اٹھانے والا اٹھاتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھاتا ہے فرماتے جو اٹھنا چاہتی تھی سارے رونا میرے نال سارے جو اٹھنا چاہتی تھی اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور جو اٹھانا چاہتا تھا اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے فرماتے نے اٹھنے کی کوشش میں محمد کی لاڈلی چاند قدم بازار شام میں اس طرح چلتی رہی جس طرح حسین اکبر کی لاش